إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده با عظمت با برکت با فیض وہ ذات ہے جس نے حق و باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والی کتاب اپنی نہایت برگزیدہ پاک باز ایک بندے پر کتاب اتاری لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ پورے نوع انسانی کے لیے خبردار کرنے والا متنبع کرنے والا بن جائے پورے نوع انسانی کو خبردار کرتے متنبع کرتے کس بات سے خبردار کرتے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان کی جو بادشاہت کا مالک ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا
جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، ایک اندازہ ٹھہرایا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی خدا بنا رکھے ہیں، اور جو انہوں نے خدا بنائے ہیں جن کو وہ معبود کہتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی چیز نہیں بنائی. یہاں شیئن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تقریر کی ہے، تحقیر کی ہے، یعنی ایک معمولی سے معمولی چیز بھی انہوں نے نہیں بنائی جن کو وہ پوچھ رہے ہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے بنانا کیا تھا، وہ تو خود بنائے گئے ہیں. ان کو تو اپنی بناوٹ میں بھی کوئی اختیار نہیں. اللہ نے جیسا چاہا ان کی بناوٹ بنا دی، جیسا ناک بنانا چاہا ناک بنا دیا، جیسے کان بنانے چاہے کان بنا دیے، جیسے ہونٹ بنانے چاہے اس نے ہونٹ بنا دیے. فرمایا جن کو تم پوجتے ہو وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، انہیں تو خود اپنی تخلیق پر قدرت نہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تم ان سے مرادیں مانگتے ہو، تم ان کے سامنے التجائیں کرتے ہو، تم ان کے سامنے درخواستیں رکھتے ہو، تم انہیں اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اس لیے ان کی پوجا کرتے ہو. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو بڑے دور کی بات کہ تمہیں کچھ نفع دے، راضی ہو جائیں تم پر تو نفع دے، نقصان ناراض ہو جائیں تو نقصان دے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں. اللہ اگر ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اس نقصان سے بچ نہیں سکتے. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، وہ اپنی موت کے مالک نہیں، اپنی مرضی سے مرنا چاہیں تو مر نہیں سکتے. یہ بات بڑی بات کہہ دی ہے. وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، اپنی مرضی سے مرنا چاہیں تو مر نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے پوچھ لے کتنے لوگ زہر کی گولیاں کھا کے آتے ہیں لیکن بچ کر جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں جاتے ہیں نا، اپنی موت کے مالک نہیں ہے. اب اس نے زہر کی گولیاں کھا لی اس لیے کہ میں مر جاؤں گا. اگر اس کی موت رب ذوالجلال نے لکھی ہے تو مرے گا. اگر اس کے سانس ابھی باقی ہے، ابھی اس نے دنیا پہ باقی رہنا ہے، ایک لمحہ بھر کے لیے اپنی موت کو وقت سے پہلے نہیں لا سکتا، اور ایک لمحہ بھر کے لیے اپنی موت کو مؤخر نہیں کر سکتا. ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ موت کو رب
ذوالجلال نے یہاں تقدیم پہلے نقل کیا ہے اور حیات کو بعد میں، اور اس میں یہ خبردار کیا ہے کہ اے انسان، میں تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا ہوں، میں تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا ہوں، اور جب تم عدم میں تھے لا یملکون موتا، جب تم عدم میں تھے تو ان میں اتنی طاقت نہیں تھی جن کو تم پوجتے ہو، کہ جب وہ عدم میں تھے اپنے آپ کو حیات میں لے جاتے ہیں، اور جب میں ان کو حیات میں لے آیا تو ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو مار لیتے۔ فرمایا لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور میں جب ان کو مار کر ان کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا تو ان کو دوبارہ زندہ ہونے پر قدرت نہیں ہے۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں قدرت نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے۔ ان آیات میں رب ذوالجلال نے جتنے بھی فرقے ضالات، جتنے بھی فرقے گمراہ ہیں، ان سب کو ایک ساتھ تنبیہ کی ہے، ایک ساتھ خبردار کی ہے، سب کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ فرمایا تبارک ہے، بابرکت ہے، باعظمت ہے، بافیض ہے، ایک ذات، بابرکت، باعظمت، بافیض، ایک ذات ہے۔ یہ جو لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا، فیضان نظر فلاں، فیضان نظر فلاں، یہ اللہ کے وصف میں کسی غیر کو شریک کرنا ہے۔ فرمایا وہ ذات بافیض، باعظمت، بابرکت ہے جس نے فرقان، یہ کتاب نازل کی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ ایک عظیم نعمت۔ اللہ رب العزت کو اس حقیقت کا علم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیں گے تو مالدار طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ طائف والوں نے، مکے کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی اعتراض اٹھایا کہ اگر رب ذوالجلال کو کوئی بندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجنا تھا تو یہ جو دو بڑے شہر ہیں طائف اور مکہ، اس میں سے کسی بڑے آدمی کو بھیج دیتا۔ انہیں گھمنڈ تھا اپنی دولت پر، اپنے مال پر، تو رب ذوالجلال نے فرمایا جو تمہارے پاس مال و زر ہے نا، یہ اس نعمت کے مقابلے میں کچھ نہیں جو نعمت ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ نزل الفرقان، ہم نے ان کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب دے کر دیا، لیکون للعالمین نذیرا، اور یہ کتاب اس لیے دی تاکہ یہ پورے نوع انسانی کو آنے والے خطرات سے خبردار کر دے، ان کو بتا دے کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے، یہ نقصان کا راستہ ہے۔ اور پھر یہ بتانے کے بعد فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی یہ کتاب کس نے اتاری ہے، یہ کس نے نازل کی ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے اسی بات کو فرمایا الا لہ الخلق ولہ الملک، خبردار غور سے سن لو،
تخلیق اسی نے کی ہے، بنایا اسی نے ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے، ہندوؤں نے، بعض مسلمانوں نے، بعض دیگر آسمانی کتابوں کے ماننے والے گمراہ لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ خالق تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اوصاف جو اللہ کے ہیں وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر رکھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھے نا، آپ نے سنا ہوگا، یعنی ہمارا باہر کی بات نہیں کرتا، کسی غیر مسلم کی بات نہیں کرتا، ان کی بات کرتا ہوں جو کلمہ پڑھتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ باقاعدہ مساجد کے اندر یہ نعت پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا ہے کیا، جو لینا ہے وہ ہم لے لیں گے، وہ معاذ اللہ، کہ اللہ کے پاس سوائے توحید کے یکتائی کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے نظریات کی نفی کی ہے، فرمایا لا له الخلق ولا پیدا اس نے کیا ہے، بادشاہ اس کی۔ میرے بھائیوں، یہ گمراہی کا سبب کیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو ان لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کو نہیں پڑھتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ورنہ یقین جانے جو شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس پہ تدبر کرتا ہے، وہ انسان کبھی غلط راستے پہ نہیں چل سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی یہ دنیا بنائی ہے، وہ کوئی کھیل تماشا ہے، یہ مداری کا کھیل نہیں ہے کہ اس نے شوبلہ بازی کی اور اس کے بعد چل دیا، نہیں۔ اللہ لہ الخلق وله الامر، بادشاہ اس کی ہے، وہ نظام سارا چلا رہا ہے، اس نے چاند سورج ستارے جو بنائے ہیں وہ سارے کے سارے سب کا نظام وہ چلا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنانے کے بعد وہ بے پرواہ ہو گیا، لاؤبالی ہو گیا ہے، بے خبر ہو گیا ہے، اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، نہیں۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ان کا مسلسل انتظام کر کے تھک چکا ہے، ایسا بھی نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک، بافیض ہے وہ ذات، باعظمت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہ ہے۔ اور یہ بھی میری بات سن لیں، میں عرض کرتا چلوں، یہ بیماری ہم میں بھی آ گئی ہے، جان بوجھ کر نہیں، دانستہ طور پر نہیں، غیر دانستہ طور پر آ گئی ہے۔ جب اس قسم کی عید آتی ہے نا تو ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ کیا کر دیتے ہیں ترجمہ؟ اللہ کے یعنی ہاتھ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں قبضہ قدرت۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، رب ذوالجلال کا ہاتھ ہے، قرآن نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ مبسوطتان، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں فراخ ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ کیسے ہے، لیکن ہے، جب اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ ہے تو ہے، ہمیں ان کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تعویل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ جو چیز اللہ نے قرآن میں بتائی ہے وہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا ہاتھ ہے؟ امام مالک نے کہا، فرمایا ہاں ہے۔ اس نے کہا کیسا؟ امام مالک نے کہا ہاتھ ہے مگر کیفیت مجہول ہے، وہ نہیں ہم جانتے۔ میرے بھائی دیکھیں،
اللہ رب العزت نے جو کامل مومن ہے، کامل مومن پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو متقی اور پرہیزگار، اسے وہ کامل مومن ہے، وہ کامل فلاح پانے والا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے متقی پرہیزگار کے جو اوصاف بیان کیے ہیں نا، ان اوصاف میں ایک وصف یہ ہے، سب سے پہلا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ نے آپ لوگوں کا پہلا وصف یہ بیان کیا ہے کہ متقی پرہیزگار ایماندار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسے ثابت کرنے کے لیے کسی خار کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، وہ ایک دلیل ہے، مستند دلیل ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو قرآن نے کہا وہ حق ہے، تو اس لیے میری آپ سے التجا ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، یہ عقائد کو درست کر دیتا ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے اپنے اختیارات تقسیم نہیں کیے کہ کسی کو اولاد بیٹا دینے والا بنا دیا ہو، کسی کو بیٹی دینے والا بنا دیا ہو، کسی کو رزق دینے والا بنا دیا ہو، کسی کو رزق بانٹنے والا بنا دیا ہو، کسی کو گنج بخش خزانے بخشنے والا بنا دیا ہو۔ اس نے اپنے اختیارات کو تقسیم نہیں کیا، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں، سارے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، یعنی انسان کو پیدا کیا، اور موت جو ہے جو انسان کو آتی ہے، جانداروں کو آتی ہے جو موت، اس موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جو زندگی ہے اس زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو الگ بات ہے، سورج چاند کو اللہ نے پیدا کیا، اور جو اللہ کے اوصاف قرآن میں ہیں یہی اوصاف تورات میں ہیں، یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ اللہ کے جو اوصاف قرآن میں ہیں نا، یہی اوصاف تورات میں ہیں، یہی انجیل میں ہیں۔ یہ سائنسدان، یہ فلاسفر اگر قرآن کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو ان کے مفروضے غلط ہیں، آج نہیں تو کل خود تسلیم کریں گے کہ غلط ہے۔ جو قرآن کی بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ رکھی سکتے۔ یہ صرف قرآن میں نہیں، میں نے عرض کیا تورات میں بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے۔ کراچی میں تھا، صبح کے ٹائم میں نا گورنمنٹ اسکول میں سروس کرتا تھا، تو دوپہر کے ٹائم میں کچھ ہمارے قریب ہی جو ہے مشنری کا ایک اسکول تھا، اس میں کچھ ویکینسی خالی تھی، تو اس میں ایک اردو پڑھانے والے کی بھی خالی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ چلو دوپہر کا ٹائم ہے، دوسری نوکری بھی کرتے ہیں۔ پھر درخواست دی، انٹرویو دینے کے لیے گیا۔ اس کا جو پرنسپل تھا نا وہ بشپ تھا، یعنی جس طرح ہمارے یہاں ایک کوئی بڑا عالم ہوتا ہے نا، اس طرح عیسائیوں کا وہ بڑا عالم ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، اوروں سے بھی کیے ہوں گے، مجھ سے بہرحال اس نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ سورج چلتا ہے کہ یا نہیں چلتا۔ میں نے الحمدللہ اس بات کی پرواہ نہیں کی، مجھے پتہ تھا یہ کرسچن ہے، میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ مجھے رکھے گا یا نہیں۔ میں نے کہا چلتا ہے۔ اس نے کہا سائنس تو کہتی ہے نہیں چلتا۔ میں نے کہا سائنس کہتی ہے تو کہتی رہے، لیکن اللہ کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها۔ اللہ کہتا ہے کہ سورج چلتا ہے، اپنے محور نہیں کہ چل رہا ہے، سورج چلتا ہے۔
سائنس کے اصولوں کو نہیں مانتا، اس اصول کو نہیں مانتا جو قرآن کے خلاف ہو. ہمارے قرآن کے یہ خلاف ہے. سورج چلتا ہے. یقین جانے اس نے مجھے کہا کہ یہی کچھ ہماری انجیل میں بھی لکھا ہے کہ سورج چلتا ہے. ہماری انجیل کے اندر بھی یہی ہے کہ سورج چلتا ہے. اور جتنے بھی انٹرویو دینا آئے تھے ان سب سے اس نے مجھے سلیکٹ کیا. تو ان قرآن کی جو ہدایات ہیں وہی انجیل کی ہے، وہی قرآن کی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام بنا رکھا ہے. اور ایک مومن کیا کہتا ہے؟ مومن یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ یہ جو تو نے پیدا کیا ہے نا یہ بیکار نہیں ہے، ان کا ایک مقصد ہے، یہ اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. جب چاند سورج ستارے اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں تو میرے بھائی آپ انسان ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے سب سے بہتر بنایا ہے. تو آپ پر لازم ہے، فرض ہے کہ آپ بھی اپنے مقاصد کو پورا کریں جن مقاصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو قرآن آپ کو یہ دعوت دیتا ہے. آج جتنے بھی فرقہ ضالہ ہے، لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ نوجوان نسل ہماری دین سے بیزار ہے، ملحد ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو نا قرآن سنانا چھوڑ دیا ہے. ہمارے واعظین لوگوں کو واقعات سناتے ہیں، شعر و شاعری میں لگے رہتے ہیں. اور ہماری جو عوام ہے ان کے کان جو ہے نا وہ شعر و شاعری پہ لگ گئے ہوئے ہیں. قرآن سنتے نہیں ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں کہ حضرت جی یہ شعر سنا دو، ذرا فلاں سنا دو، فلاں واقعہ سنا دو. اور یہ جو ملحد لوگ ہو رہے ہیں وہ ان کے پاس بڑی معلومات ہیں. وہ جب کہتے ہیں نا کہ یہ جو واقعہ کہتے ہو تو شیما ایسے لوری دے رہی تھی اور یہ نبی کے اوصاف بیان کر رہی تھی، یہ بتاؤ تمہارے کتاب و سنت میں کہیں ہے جس کو تم کتاب و سنت کہتے ہو؟ اور وہ چونکہ انہوں نے مولویوں سے سنا ہوتا ہے، بچپن سے لے کر 40 سال تک سنا ہوتا ہے. اب جب وہ رخ کرتے ہیں تو حوالہ نہیں ملتا، پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حال ہے تمہارے علماء کا، یہ تو جو کچھ بھی تمہیں سنا رہے ہیں یہ من گھڑت اور جھوٹ ہے. اس طرح ہمارے نوجوان نسل جو ہے دین سے بیزار ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں عادت بناؤ قرآن سننے کی، عادت بناؤ قرآن سنانے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین پر عمل کرنے کی، سنانے کی عادت بناؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.